فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں ان آیات کے ضمن میں صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حج کے مہینے ہیں، قربانیوں کے ایام ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں، اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، انتہا بھی قربانی سے. ابتدا بھی قربانی سے ہوئی. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یکم محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کی بھی 10 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی. ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے، یاد رکھو نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مسلمان آدمی کوئی بھی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نیک کام کروا لے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اے اللہ، نیکی کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری مہربانی ہوئی، تیرا فضل ہوا،
تو نے یہ کام کروا لیا، یہ تو تیری مہربانی ہے نا۔ فتقبل منی، ہر نبی کی یہی عادت اور طریقہ رہا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں یا کوئی نیک کام کرواتے ہیں، نیک کام کرنے کے بعد ہر نیک عمل کرنے والا یہی کہتا، اے اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ ایک ہم ہیں، اصل تو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اگر کوئی نیک عمل کر بھی لیں تو پھر ایک دوسرے کو دکھلاوے کے لیے کہتے رہے میں نے یہ کام کیا ہے آج۔ نمازی آدمی بے نمازی کو دعوت دے گا، اس کا انداز ہی یہی ہوگا، اے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کیا پتا جسے تو بے نمازی سمجھ رہا ہے اور آج تو نمازی بنا ہوا ہے، کل کو اللہ تجھے پیچھے نکال دے اور وہ تجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، نیکی کر کے میری نعمتیں استعمال کر کے جتنا شکریہ ادا کرو گے برکتیں آئیں گی، میری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تیری خوشیوں میں برکتیں ہوتی چلی جائیں گی، اور میری نعمتوں کو استعمال کر کے جتنی ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت بری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بھی اللہ نے امتحان لیا۔ 4 امتحانات کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور یہ یاد رکھنا جس بات کا ذکر اللہ قرآن میں فرما دیں یا جس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرما دیں وہ واقعہ بڑا اہم ہوتا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس واقعے سے بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ ان واقعات کا سننا صرف مقصد نہیں ہے، ان کو سمجھنا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتوں کے گھر میں پیدا کیا، بت بنانے والوں کے گھر میں۔ باپ بت بنا رہا ہے، سارا خاندان بتوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ بت بنانے والے بھی تھے، بت بنا کے بیچنے والے بھی تھے، خود اپنے ہاتھوں سے خدا بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، میرا خلیل میرے سامنے جھکتا ہے یا غیروں کے سامنے جھکتا ہے؟ ایک طرف میرا حکم ہے، ایک طرف اس کی ماں اور باپ کا حکم ہے، میں اپنے خلیل کو آزماؤں گا، میری مانے گا یا اپنی ماں باپ اور کی مانے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتلا دیا، میرے پروردگار ساری کائنات تیرے بعد ہے، سب سے پہلے تو ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام نے جنہوں نے بتوں کے ٹکڑے کر کے دکھا دیے، لوگوں کو بتا دیا معبود کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ دوسرا امتحان، وقت کے بادشاہ نے آگ جلائی، اور اتنی بلندیوں والی آگ ہے، 10 میل مربع فٹ پر، 10 میل مربع پر لکڑیاں بالن پورے علاقے والوں نے جمع کیے، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، آگ لگائی۔ جب وہ دہک گئی اور آگ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گئی، علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اگر کوئی پرندہ اڑ کے گزرتا جل کے نیچے۔ اب وقت کے بادشاہ نے، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے کنارے پہ کھڑا کیا،
اور ایک ہی مطالبہ کیا، ابراہیم یا تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر مجھے اپنا رب مان لے، میری عبادت کر، میرے سامنے سجدہ کر، جو میں کہوں وہ کر، اور اگر میری بات نہیں مانے گا تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے یوں مسکرا کے کہہ دیا، اور نمرود، رب بھی وہی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ وہ ہے جس نے تجھے بادشاہت دی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اصل بادشاہ وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، بے دھڑک کود پڑے۔ آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ، میرے خلیل کا نظریہ بھی یہی ہے، خالق میں اللہ ہوں، اگر ابراہیم علیہ السلام کا خالق میں ہوں، آگ تیرا خالق بھی میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام میرے حکم کو مانتے ہیں، تیرے اوپر بھی میرا حکم چلے گا۔ تیرے اندر صلاحیت جلانے کی رکھی میں نے رکھی، تیرے رب نے رکھی۔ او آگ، آج میرا خلیل مہمان بن کے تیرے پاس آ رہا ہے، خبردار اگر میرے خلیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی جلایا تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ بردوں و سلاما، کونی بردوں و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ برف بن جائے، تکلیف ٹھنڈک سے بھی پہنچتی ہے۔ وسلامن، سلامتی والی بن جا، جیسے میرے بندے ایسی کے کمرے میں بیٹھ کے سکون کرتے ہیں نا، نہ وہاں گرمی نہ سردی، فرمایا میرے خلیل کے لیے ایئر کنڈیشن بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ کے سامنے یوں دامن پھیلا دیا، کوئی بھی ضرورت پڑے کس سے مانگتے ہو؟ بولو بولو، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ خدا کی قسم 1,24,000 نبیوں نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی۔ یہ ہمارے جماعت والے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا یہی بول ہے، یہی جملہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین بن جائے، بس اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ ایک آدمی کہنے لگا، یار قاری صاحب یہ تو نظریہ ہی غلط ہے، بیمار آدمی پڑا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، وہ تو اپنے بیٹے کا محتاج ہے، وہ کہے گا بیٹا پانی لے کے آ، اگر وہ بیٹا گلاس میں پانی نہ لا کے دے وہ تو باپ پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ غیروں کی محتاجی تو پھر بھی آ گئی نا۔ میں کہتا ہوں وہ بیٹا صرف پانی لانے والا ہی ہے نا، زمین سے پانی نکالنے والا تو نہیں ہے، یا اس پانی کا خالق تو نہیں ہے، گلاس کا خالق تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ بیٹا انکار کرے تو بولو رب بغیر سبب کے دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور قرآن بھرا ہوا ہے واقعات سے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر واسطے کے، بغیر سہارے کے، بغیر موسم کے پھل کھلائے، تازہ پھل۔
ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، نہ بیٹا ملا نہ بیٹی ملی، کوئی اولاد نہیں۔ 87 سال کی عمر، گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی، جسم کی طاقت ختم ہو گئی، بچہ جننے والی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی، لیکن ادھر جسم کے اندر کمزوری ہے، رب کی طاقت آج بھی وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، میرے پروردگار بڑھاپا آ گیا، ارے بڑھاپے کے اندر کوئی نہ کوئی تو سہارا بھی ہونا چاہیے، ارے کوئی ایسا بھی تو ہو جسے دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے، جس کو میں دیکھوں میری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دامن پھیلا دیا، ربی حبلی من الصالحین، اور میرے پروردگار اولاد دینے والا تو ہے، تو دینے پہ آئے، جوانی کا محتاج کوئی نہیں، تو دینے پہ آئے، ماں کا محتاج کوئی نہیں، باپ کا محتاج کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو تو نے بنایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر ماں باپ کے دے دیا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرما دیا۔ میرے پروردگار یہاں باپ بھی موجود ہے، یہاں ماں بھی موجود ہے، صرف جوانی ختم ہوئی ہے نا، لیکن تیری قدرت تو جوان ہے نا۔ میرے پروردگار میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا خلیل ہوں، آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کے قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیتا ہوں، ارے اولاد دینے والا رب ہے، رب کے سوا کوئی نہیں۔ ساری دنیا سے مانگ لو، اگر اللہ نہ دینے پہ آئے تو کوئی دے سکتا ہے؟ یہی تو ایمان ہے، یہی یقین، یہی ہے ان لوگوں کا بول، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ ہمارے ایک بہت بڑے ولی گزرے جنہوں نے کتاب لکھی ہے بہشتی زیور، بہشتی زیور، ہمارے ہر گھر میں تقریباً وہ کتاب موجود ہے۔ بڑے مسائل، بڑے نسخے، اولادوں کے نسخے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ خدا کی قسم کوئی اولاد نہیں، لوگ آ رہے ہیں فیض حاصل کر رہے ہیں، بے اولاد آ رہے ہیں، حضرت دعا فرما رہے ہیں اللہ اولاد دے رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ پتہ چل گیا دینے والا کون ہے؟ حضرت سلطان باہو سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سے سب واقف ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ لوگ آتے رہے، دعا کرتے رہے، لوگ فیض یاب ہوتے رہے، لیکن اپنی قسمت میں ایک بھی نرینہ اولاد نہیں، ایک بھی بیٹا نہیں۔ پتہ چل گیا دینے والا کون ہے؟ بولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دامن پھیلا دیا، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ سننے والے، فوراً قبول کرنے والے، دینے والے، ارے ساری حاجتوں کے پورا کرنے والے وہ رب۔ خلیل نے دامن پھیلا دیا، رب جلیل نے جبرائیل علیہ السلام کو بلا لیا، اور جبرائیل لبیک یا رب جلیل، میرے خلیل نے میرے سامنے دامن پھیلا لیا، اور میرے جبرائیل جا کے میرے خلیل کو خوشخبری سنا دو، فبشرناہ بغلام حلیم۔ بیٹا مانگا ہے، مجھ سے مانگا ہے، یا پرچون کی دکان نہیں ہے، یہ وہ خزانہ نہیں ہے جہاں کوئی کمی آ جائے، کوئی خالی چلا جائے، نہیں 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 نہیں، میرے خلیل نے مانگا، بڑھاپے میں مانگا، جا کے خوشخبری سنا کے آؤ کہ میری طرف سے تمہیں نیک بردبار بیٹے کی بشارت ہو۔
حلیم بیٹا، تحمل مزاج بیٹا، ہر مشکل وقت میں صبر کرنے والا، تحمل کرنے والا، باپ کا ساتھ دینے والا بیٹا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اتفاق ایسا تھا ابراہیم خلیل اللہ باہر کھڑے ہیں اور آپ کی گھر والی بوڑھیا مائی اندر کھڑی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے پیغام سنا دیا، اے اللہ کے خلیل، آپ نے اولاد مانگی ہے نا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ مائی نے کہا نا، شوہر صاحب کسی سے گفتگو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، یوں دیوار کے ساتھ کان لگا کے سننے لگ گئی، کس سے بول رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کے خلیل تجھے مبارک ہو، تجھے بشارت ہو، بردبار بیٹے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، خوشخبری دے کے جبرائیل۔ مائی جلدی سے باہر آئی، شوہر سے کہنے لگے، ہیں کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی؟ ہنس پڑے، کہنے لگا ہے اولاد مانگی تھی اللہ سے، وہ خوشخبری دے کے گیا ہے، بیٹا ہونے والا ہے، اللہ بیٹا دیں گے۔ بڑھیا مائی ہنسنے لگ گئی، کہنے لگ گئی، او خلیل، او ابراہیم، اپنا چہرہ دیکھ، میرا جسم دیکھ، تیری جوانی ختم ہو گئی، 87 سال کی عمر ہو گئی، میری جسم کے سارا چمڑا لٹک گیا، میرے چہرے پہ یوں مکھڑی جیسا تانا تن گیا، او خلیل، اس عمر کے اندر بیٹا کہاں سے آئے گا، کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر پیغام سنا دیا، قال کذالک، قال کذالک، اور میرے جبرائیل، میرے خلیل کو پیغام سنا دو، وہ رب جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں، وہ جوانی کے محتاج کوئی نہیں، وہ ماں اور باپ کے محتاج کوئی نہیں، وہ دینے پہ آئے، اس کی قدرت ہر وقت جوان بھی ہے، طاقت والی بھی۔ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، اسی عمر میں ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہوگا، یہ نہیں کہ تمہیں دوبارہ جوان بنا دیا جائے، یا تمہاری جوانی والی طاقت جو گم ہو گئی وہ واپس مل جائے پھر تمہیں اولاد ملے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایسے ہی بیٹا ملے گا۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، نام کیا تھا؟ بولو بولو یار، اسماعیل علیہ السلام۔ ایک تفصیلی واقعہ، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اختصار۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کے بڑا خوش۔ نبیوں کی اولاد ویسے ہی بڑی خوبصورت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ بیٹا بھی نبی کا تھا، آنے والے وقت میں بننے والا بھی نبی ہے، اور نبی ہوتے ہی خوبصورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر یوں سما گئے، باہر جاتے ہیں، پیار کر کے جاتے ہیں، ارے باہر سے تھکے ماندے آتے ہیں، بیٹا جلدی سے اچھل کے گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بوس و کنار کرتے ہیں، متھے پہ پیشانی دیتے ہیں، اسے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جب یہی بیٹا اسماعیل علیہ السلام 7 یا 8 سال کی عمر کا ہو گیا، ارے ساتھ چلنے والا بن گیا، یوں انگلی پکڑ کے چلنے والا بن گیا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا جو اللہ کے خلیل کے ساتھ بیٹا ذبی اسماعیل علیہ السلام انگلی پکڑ کے چلتے ہوں گے، باپ کتنا خوش ہوتا ہوگا، دیکھ کے کتنا پیار آتا ہوگا۔ ارے پوری توجہ ادھر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار کرنے لگ گئے، دل میں سما گئے، بیٹے کی محبت دل کے اندر اتر گئی۔ ایک دن یہی ابراہیم علیہ السلام
السلام سو گئے، رات کا وقت نیند آ گئی، خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا او میرے خلیل میں تیرا رب ہوں، میرے لیے کوئی قربانی کر، میرے راستے میں قربانی کر۔ صبح ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، میں نے اللہ کے نام پہ قربانی کر دی، 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ دن گزر گیا، رات کو خواب آیا، نیند آئی، نیند کے اندر خواب میں اللہ نے پھر حکم دے دیا او میرے خلیل قربانی کر، میرے نام پہ قربانی کر۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، بعض روایات کے اندر آتا ہے 200 اونٹ ذبح کیے۔ ابراہیم علیہ السلام سارے دن خوش تھے، میرے رب نے قربانی مانگی، میں نے 200 اونٹ ذبح کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام رات کو سو گئے، نیند آئی، خواب کے اندر اللہ نے پھر حکم دے دیا او میرے خلیل قربانی کر۔ صبح اٹھے، ارے یہ 9 ذی الحجہ تھی، صبح اٹھے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ جب 10 ذی الحجہ کی باری آئی، ابراہیم خلیل اللہ پھر سو گئے، نیند آ گئی، خواب کے اندر اللہ نے حکم فرمایا او میرے خلیل تیرا رب اس چیز کی قربانی مانگتا ہے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اور میرے خلیل کی سنت پہ عمل کرنے والوں، عید الاضحیٰ کے دن قربانی دینے والوں، یاد رکھنا، غرور نہ کرنا، فخر نہ کرنا، مجھے تیرے قربانی کے جانور کے خون کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قرآن میں اللہ نے کہا ہے تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت کی، خون کی مجھے کوئی ضرورت، میرے پاس نہیں آتا تمہارا خون، تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت۔ اوہ یار قرآن تو نبی کے زمانے میں اترا تھا نا، توجہ سے میری بات سننا، قرآن کب اترا؟ نبی کے زمانے میں، اور صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں کوئی شک ہے؟ بولو۔ وہ تو کہتے تھے میرے منہ کا نوالا بھی غیر کو چلا جائے، میرے جسم کے کپڑے بھی کسی بغیر کپڑے والے کے جسم پہ چلے جائیں، میرے گھر میں 1 روٹی ہے، کھانے والے 10 ہیں، ارے 10 کے 10 فاقہ گزار لیں گے، لیکن میرے محلے کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، وہ اسے بھی صدقہ کر کے غریب کے حوالے کر دیا کرتے تھے نا۔ وہ سارا کا سارا قربانی کا گوشت جو رکھ لیا کھانے کے لیے، بس 1 وقت کے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ اور ہم، اب تم خود ہی کہ ہوگا، پتہ ہے نا، اب ہم فرید جن نے پہلے ہی صاف کر لے، وہاں اتنا گوشت رکھیں گے کہ مہینہ کم از کم پورا ہو جائے۔ اس زمانے میں تو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سمجھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور تیرے قربانی کے گوشت کی، خون کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تیری نیت کی مجھے ضرورت ہے، جس نیت سے قربانی کرے گا اجر بھی ایسا ہی ملے گا۔ اگر قربانی کرتے وقت نیت یہ ہے گوشت سارا میں ہی کھاؤں گا، ہیں؟ آدمی نے بکرے کی بھی قربانی دی ہے، پڈے میں بھی حصہ لے لیا، ایک کٹا کر لیا، بچھڑا کر لیا، اب دل میں خیال آیا بکرے کو فریج میں رکھ لوں، کھاتا رہوں گا، ہے جی کٹے کو، اس بچھڑے کو، اس کا گوشت تقسیم کر دیتا ہوں، نیت میں خرابی آ گئی، قربانی ہو گئی۔ اور نیت کے مطابق ہے نا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ، نیت اچھی عمل اچھا، نیت میں فرق آ گیا تو سمجھ لو عمل میں فرق آ گیا۔ ایسی نیت کبھی نہ رکھنا،
ہاں اللہ نے تجھے بھی موج کروا دی، سارا مت دے، 3 حصے کر لے، ایک حصہ محلے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، ایک رشتہ داری میں دے دے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، 1 دن میں کھا لے، 10 دن میں کھا لے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بھی سارا صدقہ کر دے، وہ بھی سارا تقسیم کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر اپنا حصہ آدمی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی تان نہیں ہے، لیکن 3 حصے کرنے۔ ایسا نہ سوچنا کہ سارا میں ہی کھا لوں گا، یا بکرا میں اپنے گھر میں رکھ لوں گا، بڑے گوشت کو تقسیم کر دوں گا، نیت میں خرابی آ گئی، قربانی ختم۔ نیت درست رکھنی، اللہ راضی کرنا ہے۔ اور یہ قربانی معمولی نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک اور مسئلہ بتلا دوں، ہمارے ہاں عام طور پہ قربانی کرنے والے جب گوشت تقسیم کرتے ہیں نا، 2 بوٹی، 2 بوٹی، لو جی اس کو بھی دے آؤ، اس کو بھی دے آؤ۔ یار 2 بوٹیوں کا وہ کرے گا کیا، یہ بتاؤ؟ وہ غریب گھر میں اگر پہنچانا، اتنا تو پہنچا دے کہ ایک وقت کی ہانڈی تو پک جائے، مت 50 گھروں میں تقسیم کرو، 10 میں دے دو۔ جنہوں نے قربانی نہیں دی ان کے گھر پہنچاؤ، اور اتنا دو کہ کم از کم ایک وقت کی ہنڈیا بن جائے۔ عام طور پہ رواج ہے، پرات میں گوشت پکڑ لیا، لو جی کنڈا کھڑکایا، 2 بوٹی دے دو، 2 بوٹی۔ وہ بیچارے بھکاری ہیں، احسان کر رہے ہو دے کے، خدا کی قسم ایسے نہ کرنا، جو جتنے کا مستحق ہے اتنا دو۔ یار ایک گھر میں 3 آدمی ہے، ایک گھر میں 10 آدمی ہے، 2 آدمی گھر میں ہیں، اسے بھی 2 بوٹیاں، 10 آدمی گھر میں، اسے بھی 2 بوٹیاں۔ قربانی کس کے لیے بولو؟ تو اللہ کی رضا کے لیے، جیسے اللہ کے نبی نے بتلا دیا ایسے کر دو، کام ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خام میں حکم مل گیا، او میرے خلیل اس کی قربانی کر جس سے تو پیار کرتا ہے، جو تیرے دل کے اندر سما گیا، جس کی محبت تیرے دل کے اندر اتر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے کھڑے ہو گئے، سوچنے لگ گئے، دل کے اندر خیال آ گیا، ارے مال کی محبت میرے دل کے اندر کوئی نہیں، ارے خاندان کی محبت میرے دل کے اندر کوئی نہیں، روپے پیسوں کی محبت میرے دل کے اندر کوئی نہیں، گھر بار کی محبت میرے دل کے اندر کوئی نہیں۔ دل کے اندر سوچ پیدا ہو گئی، سب سے زیادہ محبت بڑھاپے کے بیٹے سے ہے، جو اللہ نے بڑھاپے میں دیا نا، اس سے بڑا پیار کرتا ہوں میں، میرے اللہ نے اس کی قربانی مانگی۔ جلدی سے آیا گھر والی کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس، اور آ کے کہنے لگا جلدی کر اسماعیل کو تیار کر دے، میرے بیٹے کو نہلا دھلا، اچھے کپڑے پہنا۔ کہاں جاؤ گے؟ میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ نبیوں کا دوست کون ہوتا ہے؟ بولو۔ اور میری تیری عقل کام نہیں کرے گی، ہم تو کہیں گے رشتہ داری میں کسی کے پاس گئے ہوں گے نا، اور کسی بڑے افسر کے پاس گئے ہوں گے نا، تعلق والے کے پاس گئے ہوں گے نا۔ نبیوں کا دوست اللہ ہے، میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے نہلایا، صاف کیا، اچھے ستھرے کپڑے پہنائے، ادھر وہ تیاری کر رہی ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام نے چھری پکڑی اور ایک رسی پکڑ لی، وہ بھی تیاری میں ہے، یہ بھی تیاری میں، یہ چھری بغل میں چھپائی، رسی بغل میں لی۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹا حوالے کر دیا، ابراہیم میرا بیٹا دیکھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنا دیے، میں نے چہرہ دھو دیا، میں نے اسے نہلا دیا، دیکھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سینے سے لگایا، انگلی پکڑی، چل دیے۔ کہاں جا رہے ہیں بولو؟ اللہ کے بہت بڑے حکم کو ماننے کے لیے، جسے قرآن میں اللہ نے بڑا حکم کہا ہے، بڑی آزمائش کہا ہے، بڑا امتحان کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے،
جب میدان مینا قریب آ گیا، جہاں آج بھی حاجی قربانی کرتے ہیں، جہاں آج بھی حاجیوں کی قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب میدان مینا کے قریب پہنچے، بیٹے کی نظروں میں نظر ڈالی، پیار بھرا چہرہ دیکھا، محبت بھرا چہرہ دیکھا، اور پیار میں پوچھنے لگے، او میرے بیٹے، او اسماعیل، جی ابا جی، انی ارا فی المنام، آج میں نے خواب دیکھا۔ ابا جی کیا خواب دیکھا؟ انی اذبحک، میرے بیٹے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے؟ اچانک ایک دم چھری نکالتے، رسی نکالتے، شاید گھبرا جاتے۔ کوئی بھی معاملہ ہو نا، کرنا ہو تو اس کا طریقہ آہستہ آہستہ، اسے آمادہ کرو۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، پھر بتا دیتا ہوں کہ نبی پیدائشی طور پہ عقل مند ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی آنے والے وقت میں نبی بننے والے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن عقل پوری ہے، سمجھ پوری ہے۔ ان کو پتا تھا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اور میرے ابا جی جو تجھے حکم ملا جلدی عمل کر۔ میرے ابا جی میرا فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، میری طرف دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، تیرا خالق بھی اللہ، میرا خالق بھی اللہ، موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ، اور میرے ابا جی تو بھی رب کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ فانظر ماذا تری، جو تجھے حکم ملا جلدی کر، دیر نہ کر۔ اتنی باتیں کرتے ہوئے میدان قریب آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں بغل سے رسی نکالی، چھری نکالی، اور کہہ دیا، او میرے بیٹے میں تو پوری تیاری کر کے آیا ہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے، تیری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی بھی میرے رب کے ہاتھ میں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایک جملہ، آخری جملہ جو قرآن پاک کو بڑا پسند آیا، اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر نقل فرما دیا۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جی رسی بھی ساتھ لے کے آئے ہو نا، چھری بھی ساتھ لے کے آئے ہو نا، جلدی کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جلدی کر، تیرا بیٹا بھاگے گا نہیں، شور نہیں بچائے گا، واویلا نہیں کرے گا، اور میری ابا جی تو ذبح کر، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، صبر کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ صبر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انشاءاللہ۔ یار کتنا سبق ہے ایک ایک جملے میں، پوری امت کو کتنا سبق۔ جس کام کا ارادہ کرو کیا کہنا ہے؟ بولو، لیکن انشاءاللہ ایسی نہیں جیسے ہم جماعت والوں کو دھوکہ دینے کے لیے دے دیتے ہیں۔ دل میں نیت یہی ہوتی ہے، نہیں آؤں گا، بس تو نکلنے تو دے مسجد سے، بس ڈھونڈ لینا مجھے، ساری گلیوں میں گشت کرو گے میں نہیں ملوں گا تمہیں، دل میں ارادہ یہ ہے۔ اور ویسے کھڑا ہو کے کہتا جی 3 دن میرے بھی لکھو، 10 دن میرے لکھو جی، اور میں چلے کے لیے بالکل حاضر ہوں، جلدی لکھو جی۔ اور دل میں کیا ہے؟ یہاں سے نکلوں گا ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ ایسی انشاءاللہ صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہے جو دل سے نکلے۔ ہاں ویسے کوئی اس کے بعد کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ایسی وجہ بن جائے جو معقول وجہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے کہتے وقت انشاءاللہ سچی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا،
ذبح کرنے کے لیے، چونکہ یہ ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی قربانی کا حصہ تلاش کر رہا ہے، جن کے پاس نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اللہ کی قسم وہ بھی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ان دنوں میں میری بھی قربانی میں حصہ۔ اللہ سب کے لیے اسباب بنائے، آمین کو، اور سب کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بھائی ان 2-3 باتوں کو یاد رکھنا اور مان لینا، اللہ کی قسم قربانی قبول ہے۔ وہ رب کوئی رد کر سکتا ہے؟ بس نیت درست کر لو، بس نیت صحیح رکھو، بس اللہ نیتوں کا گاہک ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو ویسے اللہ معاف فرما دیتے، وہ رب ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام لٹانے لگے، بیٹے نے کہا ابا ایسے کر، میرا منہ نیچے کر دے، میری آنکھیں نیچے کر دے، اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، تیری پدری محبت جوش میں آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کے ماننے میں دیر نہ ہو جائے، باپ بیٹے کہیں فیل نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں۔ بہت بڑا امتحان ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ یوں نیچے کی طرف کر دیا، ہاتھ پیر رسی سے باندھ لیے، مضبوطی سے باندھ لیے، چھری کو تیز کر لیا، اب یوں چھری چلانے لگے۔ اللہ رب العزت نے چھری کو حکم دے دیا، او چھری خبردار میرے نبی کا، میرے اسماعیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ خبردار، ہر چیز کس کے حکم کی پابند ہے؟ اللہ۔ بولو، چھری اللہ کے حکم کی پابند ہے، پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، ارے آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ تو صرف انسان ہے جو کہتا ہے نہیں میں اپنی طاقت سے کرتا ہوں جو کرتا ہوں، غلط فہمیاں۔ یہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ناشکرہ سب سے بڑا انسان ہے، میری مخلوق میں اور کوئی ناشکرہ ہے ہی نہیں، ان الانسان لکفور، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، زور سے آمین کو ہو، اللہ شکر گزار بنائے۔ بس چھری چلائی، اللہ کا حکم ہے نہیں کاٹنا، اور نبی چاہتے ہیں کاٹ دوں، ذبح کر دوں، اور ذبی بھی چاہتے ہیں کہ میرا گلا اللہ کی رضا کے لیے کٹ جائے، میں ذبح ہو جاؤں، لیکن ہوتا وہ ہے جو بولو اللہ چاہتا ہے۔ نہیں کٹی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہہ دیا ابا جی ابھی تک میری گردن پہ چھری نہیں چلے، ابھی تک میری گردن سے خون نہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا بیٹا میں نے تو نبوت کا سارا زور لگا دیا، میں نے پوری طاقت صرف کر دی، میں کیا کروں، چھری چلتی کوئی نہیں، آج تیری گردن پہ چھری نہیں چل رہی، بیٹا تیری قربانی نہیں ہو رہی۔ بیٹا بولا او میری ابا جی میں ایک رائے دوں، مشورہ دوں۔ ہاں بیٹا بتلا۔ فرمایا ایسے کرو میرے ہاتھ پاؤں رسی سے کھول دو، میرے ہاتھ پاؤں سے رسی ہٹا لو، میرا چہرہ اوپر کر لو، شاید میرے رب کو یہی منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، چھری بھی چلے۔ ایسے ہی کیا، ہاتھ پاؤں کھول دیے، پٹی ہٹا دی، چہرہ سیدھا کیا، چھری چلانے لگے نا، آنکھوں میں آنسو ہیں، قبولیت کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے چہرہ اوپر کیا، نظر اوپر کی، میرے پروردگار قربانی تو نے مانگی، میں اپنا پیارا بیٹا لے کے آ گیا، تیرے نام پہ ذبح کرنے کے لیے آ گیا، میرے پروردگار میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے نظر اوپر اٹھائی، میرے اللہ
قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل جا جنت کا دمبا لے کے جا، میرے اسماعیل کو ہٹا کے ایک طرف کر دے، میرے خلیل کی چھری کے نیچے جنت کا دمبا رکھ دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کو ہٹایا اور دمبے کو سامنے رکھا، اور ابراہیم یوں اوپر نظر کر کے دعا کر کے چھری چلانے لگے تو چل گئی، ذبح ہو گیا۔ بڑے خوش ہوئے کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو اسماعیل کی جگہ پہ کیا تھا؟ بولو، اور نوجوانوں جان چھوٹ گئی تمہاری، خدا کی قسم جان چھوٹ گئی۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی، ہر باپ کے ذمے ایک بیٹے کی قربانی کرنا فرض ہو جاتا۔ اور جیسے ہم اولاد ہیں نا، جیسے ہم اپنے ماں باپ کے باادب بیٹے ہیں، باپ کے لیے قربانی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ہم تو اتنے پاگل ہیں، اگر باپ چھری لے کے آتا نا ذبح کرنے کے لیے، ہم اس کے ہاتھ سے چھری چھنا کے اسی کو ذبح کر دیتے۔ ہمیں ذبح کرے گا؟ ہمارا ادب یہاں تک ہے، ہمارا احترام یہاں تک ہے۔ آپ سوچیں گے یار قاری صاحب ہم تو بڑے با ادب ہیں، یار ہوں گے تم ادب والے، اللہ تمہیں اور زیادہ ادب والے بنائے، لیکن آج کل یہ معاملہ ہو نہیں رہا۔ کتنی خبریں روزانہ پڑھتے ہیں، بیٹا باپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال رہا ہے۔ نہیں ہو رہا؟ ابھی پچھلے ہفتے میں یہاں لیلیانی کے قریب تم نے سنا ہوگا، بیٹوں نے مل کے باپ کو قتل کیا۔ خدا کی قسم، تم تو گاڑیوں والے ہو، گاڑی چلاتے ہو، موٹر سائیکل چلاتے ہو، اگر کوئی چڑیا کا بچہ بھی آگے آ جائے تو جان نکل جاتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں اسے بچائیں۔ وہ کتنے پتھر دل ہوں گے جو اپنے باپ کے سر پہ کڑھاڑا مار رہے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، درندے درندے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا، دمبا بھیج دیا، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، میرے خلیل تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، میں نے یہ قربانی قبول فرما لی۔ اور پھر اب یاد رکھنا میرے خلیل، میں تیری قربانی سے اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، تیرے اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ اسی عمل کا آج نتیجہ ہے کہ آج ہم قربانی کر رہے ہیں، وہی ہے نا۔ بس یہی سمجھو، گوشت کھانا یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس امت کے لیے قربانی کا گوشت جائز کر دیا، ورنہ اس امت سے پہلی امتیں قربانی کیا کرتی تھی، ان قربانیوں کے جانور کا گوشت کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ پڑھ کے دیکھو، علماء سے پوچھو، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا قربانی کرو اور گوشت پہاڑ پہ رکھ دو۔ اگر آسمان سے بجلی آ کے تیرے گوشت کو اٹھا کے لے گئی، سمجھ لینا تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اگر آسمان سے بجلی نہ آئی، تیرا گوشت وہی پڑا رہ گیا، تو سمجھ لا تیری قربانی قبول ہے۔ اس امت پہ کتنا کرم اللہ نے کیا۔ ایک تو ہماری قبولیت کا پردہ رکھ لیا، ورنہ یہ لوگ ہمیں جینے دیتے یار، سارے ہم ایک دوسرے میں ہی ہیں نا، سب ایک دوسرے، محلے میں کوئی جینے بھی نہ دیتا، اوے جائے تیری بھی کوئی اوقات ہے، تیری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہمارا سب کا پردہ رکھا، گنہگار ہے، بغیر گناہ والا ہے، قبول ہے، نہیں قبول ہے، سب کو اللہ نے ایک لسٹ میں رکھا۔ فرمایا میری ذات پہ بھروسہ رکھو، میں سب کو ثواب دوں گا، سب کے قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جس طریقے کے مطابق ہم قربانی دیں گے، اور جو شریعت نے طریقہ بتایا 3 حصہ کر کے ہر جگہ پہ تقسیم کرنے، خدا کے لیے غریبوں کو نہ بھولنا۔ بس یہ نہ سمجھنا وہ مجھے دیں گے میں اسے دوں گا، وہ میرے گھر پہنچائیں گے میں اس کے گھر پہنچاؤں گا، نہ محلے میں پڑوس میں سب سے پہلے دیکھو کس غریب آدمی نے قربانی نہیں کی، پہلے اس کے گھر میں گوشت جائے، اتنا گوشت جو اس کے گھر میں گزارا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔